السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ ایک استاد اور ایک شاگرد کے بارے میں ہے۔ اور سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ استاد جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اور اس میں بہت سے ہیرے، بہت سے موتی چھپے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں جب عام فہم لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ہمیں لوگوں میں وہ اس کی امپورٹینس یا وہ ویٹیج نظر نہیں آتی، اور لوگوں کو اس کے بارے میں اس طرح سے ہم بات کرتے ہوئے نہیں سنتے جیسے آپ کا کہنا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو استاد جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک سٹوری کی فارم میں اپنے شاگرد کو بات سمجھاتا ہے۔ اور سٹوری کچھ یوں ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو ایک پتھر دیتا ہے، جسے ہم جیم کہہ سکتے ہیں، اور وہ بڑا ایک گدلا سا پتھر ہوتا ہے جس پہ کافی ڈسٹ ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم اس کو مارکیٹ میں لے کے جاؤ بیچنے کے لیے، اور 3 لوگوں کے پاس لے کے جانا۔ پہلے ایک کسائی کے پاس لے کے جانا، پھر ایک کارپینٹر کے پاس لے کے جانا، اور لاسٹ میں ایک جولر کے پاس لے کے جانا۔ تو وہ شاگرد وہ پتھر لے کے مارکیٹ میں جاتا ہے پہلے کسائی کے پاس۔ تو کسائی سے کہتا ہے کہ میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں، تو آپ اس کی کیا قیمت لگائیں گے؟ تو ظاہری بات ہے کسائی کا اس سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ میں اس کا کاروبار نہیں کرتا، تو میں اس کی کوئی قیمت نہیں لگاؤں گا۔ پھر وہ کارپینٹر کے پاس جاتا ہے تو کارپینٹر الٹا کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے پاس سے پیسے دے دو، اگر تم اتنا ہی تنگ ہو اس پتھر سے، لیکن میں بھی اس کو نہیں خریدوں گا، میرے بھی یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور لاسٹلی وہ جاتا ہے جولر کے پاس۔ اب جیسے ہی وہ جولر کے پاس پہنچتا ہے تو جولر اس بندے کو دیکھ کے اور اس پتھر کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، اور اپنی دکان کے دروازے بند کر لیتا ہے، اور اپنے مالک کو بلاتا ہے، اور اس شاگرد سے پوچھتا ہے کہ یہ پتھر تمہیں کہاں سے ملا؟ تو وہ کہتا ہے جی جہاں سے بھی ملا، میرا مقصد تو اس کو بیچنا ہے، تو آپ اس کی کیا قیمت لگائیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم پہلے بتاؤ تمہیں ملا کہاں سے؟ تو شاگرد بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے اس کے بارے میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح میں کسی کے بہاف پہ اس کو سیل کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ جو جولر ہوتا ہے وہ اس پتھر کو صاف کرتا ہے اس کو، اور اپنے جو میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے اس سے اس کو دیکھتا ہے کہ یہ پتھر کون سا ہے، تو الٹیمیٹلی پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک نایاب فارم کا ڈائمنڈ ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ نارملی نہیں ملتا مارکیٹ میں، اور میں اس کے تقریباً $50,000 تمہیں پے کروں گا۔ تو شاگرد پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا سٹوری ہے کہ پہلے دو نے اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی، اور جولر اس کے $50,000 دینے کو تیار ہے۔ تو اس سے یہ جب واپس وہ لے کے جاتا ہے اپنے استاد کے پاس، تو استاد کو ساری سٹوری بتاتا ہے، تو استاد اس سے ہنس کے کہتا ہے کہ یہی سبق میں تمہیں سکھانا چاہ رہا تھا کہ اس پتھر کی، حالانکہ وہ ڈائمنڈ ہی تھا، اور ایک کسائی کے پاس لے کے گئے، اس نے کوئی قیمت نہیں لگائی، کارپینٹر نے کوئی قیمت نہیں لگائی، لیکن اس ڈائمنڈ کی جولر نے صحیح قیمت لگائی، کیونکہ وہ اس کی امپورٹنس کو، اس کی شناخت کو جانتا تھا۔ تو استاد نے یہی کہا اپنے شاگرد کو کہ قرآن کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جو قرآن کو واقعی پہچانتے ہیں نا، انہیں قرآن کی وقت، قرآن کی امپورٹنس، قرآن کے اندر جو موتی ہیں ان کو پہچاننے کی صلاحیت بھی انہی لوگوں میں موجود ہے جن کو قرآن کی کے اصل مقصد سے واقفیت ہے۔ تو اسی طرح اس نے یہی کہا استاد نے کہ ہر بندہ قرآن کو ویسے نہیں جانچے گا، ویسے نہیں ویٹیج دے گا جیسے اس ڈائمنڈ کو بھی عام لوگوں نے ویٹیج نہیں دی تھی۔ تو ہمارے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کو وہ ویٹیج دیتے ہیں جیسے کہ قرآن کو ایز اے ڈائمنڈ، ایز اے میریکل ہمیں ویٹیج دینی چاہیے؟ کیا ہم قرآن سے وہ چیزیں تراشنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہماری زندگیاں بہتر ہو سکیں؟ کیونکہ اللہ نے خود اس کلام میں کہا ہے کہ یہ ایسا کلام ہے جس میں میں نے تمہارا ذکر کیا ہے۔ تو کیا میں اور آپ اس میں اپنا ذکر تلاش کرتے ہیں، اور اس میں سے اپنے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے چیزیں نکالتے ہیں؟ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن فہمی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک لی ولکم فی القرآن الحکیم، آمین۔